غلام رسول صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ شدید کشیدگی کا شکار ہے، تو کیا یہ معاہدہ محض دفاعی تعاون ہے یا خطے میں ایک نئی طاقت کی صف بندی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ شکریہ۔ آئی تھنک ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ خطہ اب کھڑا کہاں ہے۔ خطہ اس وقت دنیا کے نقشے کے حساب سے جو جیو پولیٹیکل میپ ابھر رہا ہے، جو فورسز جو پرانے فورسز ریسیڈ ہو رہے ہیں، نئی فورسز آ رہی ہیں، تو ایک لحاظ سے دی پریزنٹ جو ابھی ایرا ہم اس کو ٹرانزیشن کا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ چونکہ جو اسٹیبلشڈ آرڈر تھا وہ ایک لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جب ایسے ہوتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے نئے ایکٹرز آ جاتے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے وہ لوکل ہیجمن جو تھے اپنی کوئرسو ڈپلومیسی اور کوئرسو ملیٹنسی سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے اس پورے وائٹل ریجن کو، جو کہ میں اسلامک امہ کا دل سمجھتا ہوں۔ ویسٹ ایشیا جو ہے، ایک تو حرمین شریفین وہاں پہ ہیں سعودی عرب میں، اس کے علاوہ جو خزینہ ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، دیٹ از اٹ از ان انڈاؤمنٹ فرام دا گاڈ المائٹی، اور ایک لحاظ سے کامن ہیریٹیج بھی ہے، دنیا کا بھی کہہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے دو اسپیشلی ایسی قوتیں جو بڑی نیگیٹو قوتیں ہیں، ریسسٹ قوتیں ہیں، فیشسٹ حکومتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ ہے انڈیا اور اسرائیل۔ اسرائیل تو کھل کے سامنے آ گیا، اس کی الائنس بھی انڈیا نے اپنی پتے بھی ظاہر کر دیے جب نتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے اس نے 2 دن پہلے ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا کہ اب نیا جو ہے مڈل ایسٹ بننے جا رہا ہے۔ اور نیا مڈل ایسٹ کیا تھا جو نتن یاہو ہیز بین ٹاؤٹنگ فار دا لاسٹ 1.5 ایئر، کہ یہ 2 لوگ ہوں گے، تیسرے وہ بھی ہوں گے، زیونسٹ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ویسٹ میں اور امریکہ میں، وہ ہوں گے اینڈ دے ول ڈکٹیٹ۔ اور میرے خیال میں یہ ایک تمدنی چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے، جس کے لیے مجھے آئی ایم سو پراؤڈ آف دس لیڈرشپ جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ، سعودی عرب کی لیڈرشپ، ترکیہ کی لیڈرشپ، کہ انہوں نے اس تمدنی چیلنج کو، ایک سویلائزیشنل چیلنج کو کریکٹ اسٹریٹجک جو ہے وہ رسپانس دیا ہے، that Muslims are a civilization to be reckoned with۔ وہ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، اپنی سیکورٹی، اپنے ریسورسز پہ کسی بھی ہیجمون کو آنے والی صدی میں نہیں ڈومینیٹ ہونے دیں گے۔ ہم عزت اور وقار سے رہیں گے، اور مسلمان کا خون اتنا ہی قیمتی ہے جس طرح کسی اور کا، جس طرح بے بہا خون بہایا گیا فلسطین میں۔ That gave a wrong impression to the enemies of Islam، کہ مسلمانوں کی قوتیں کی زندگیاں، ان کا بلڈ کسی احترام کے قابل نہیں ہے، کسی خیال کا نہیں ہے۔ وہ آئی تھنک دا میسج از گون کہ مسلمان اب کھڑا ہے، اکٹھا کھڑا ہے۔ پھر یہ کہ جو اکنامک جو چیلنجز آ رہے ہیں، جو انرجی چیلنجز آ رہے ہیں، اور دیکھیے اس کا ٹریگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ تھا جب قطر پہ حملہ ہوا، اسرائیل نے وداؤٹ اینی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قطر الائے تھا امریکہ کا اور اس کے بہت کلوز ریلیشن شپ تھے، اسٹل اٹ وینٹ اہیڈ اینڈ اس کی وائلیشن کی، خود مختاری کی۔ تو وہ سمجھ گئے ہمارے جو باقی دوست مسلمان ہیں، اینڈ آئی ایم سو آلسو ہیپی کہ کئی دفعہ آپ کو ان انٹینڈڈ جو ہیں وہ کانسیکوینسز آتے ہیں۔ تو جو ایران پہ حملہ کیا گیا اس پہ، اور جو اسرائیل نے بربریت کا جو مظاہرہ کیا ہے غزہ میں اور لبنان میں، اس نے آئی تھنک ضمیر کو جھنجھوڑا ہے دنیا کے۔ ٹھیک ہے، ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ غلام صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔